پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں مشتعل ہجوم نے توہین قرآن کا الزام لگا کر ایک سیاح کو پولیس کی تحویل سے زبردستی نکال کر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ جمعرات کی شب سوات میں پیش آیا اور تاحال یہ واضح نہیں کہ قتل کیے جانے والے شخص پر کس وجہ سے توہین قرآن کا الزام لگایا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق پولیس کے پیچھے مشتعل ہجوم بھی تھانے آن پہنچا، تاہم پولیس نے ملزم کی جان بچانے کے لیے تھانے کے گیٹ بند کر دیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس دوران علاقے کی مساجد میں اعلانات کیے گئے، جس پر بڑی تعداد میں لوگ تھانے کے باہر جمع ہو گئے اور سیاح کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہجوم میں شامل افراد نے پہلے تھانے پر پتھراؤ کیا اور پھر دیواریں پھیلا کر اندر داخل ہو گئے اور تھانے کی عمارت اور گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، اور اس دوران پولیس اہلکاروں کو بھی معمولی چوٹیں آئیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں ہجوم کو تھانے پر دعویٰ بولتے اور املاک کو نظر آتش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس موقع پر کچھ عینی شاہد بھی موجود تھے۔ اگرچہ ہوٹل کے عملے نے پولیس کو اطلاع دی تھی، تاہم پولیس کے آنے تک یہ بات بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ اس موقع پر بہت کوشش کی گئی کہ کسی طرح کی ہنگامہ آرائی کنٹرول کر لی جائے، مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے اور مشتعل ہو چکے تھے۔ صورتحال لمحوں میں بگڑتی گئی۔ ہوٹل جہاں پر ہلاک ہونے والے شخص نے رہائش رکھی ہوئی تھی، اس کے قریب ہی واقع دوسرے ہوٹل کی ایک انتظامیہ کے شخص نے بتایا کہ واقعہ جو بھی ہوا وہ ہوٹل میں ہی پیش آیا تھا۔ ہوٹل انتظامیہ نے بروقت پولیس کو اطلاع دی تھی، مگر وہ شخص موقع سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جس کی وجہ سے بات زیادہ پھیل گئی۔ پولیس حکام کے مطابق پولیس نے ممکنہ حد تک مزاحمت کی تھی۔ پولیس کی نفری بہت کم تھی جبکہ لوگ بہت زیادہ تھے، کیونکہ اس وقت سیاحوں کی بہت بڑی تعداد ہوٹلوں کے اندر موجود ہے اور تمام ہی ہوٹل سیاحوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ مقامی لوگوں نے روڈ کھول کر کشیدگی کے بعد خوف کا شکار سیاح، جن کی اکثریت علاقہ چھوڑنا چاہتی تھی، اس کو واپسی میں مدد فراہم کی تھی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے سیاح کی ہلاکت کا نوٹس لے کر آئی جی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب کے الزام کا سامنا کرنے والے افراد پر مشتعل ہجوم کے حملے یا ایسے ہجوم کے ہاتھوں ہلاکت کے واقعات ماضی میں بھی پیش آتے رہے ہیں، اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ توہین مذہب کا الزام پرتشدد ہجوم کو جمع کرنے کا ایک عام ذریعہ بنتا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ ہی صوبہ پنجاب کے علاقے سرگودا میں قرآن کی توہین کا الزام لگائے جانے کے بعد مشتعل ہجوم نے نہ صرف ایک گھر اور کارخانے کو نظر آتش کیا، بلکہ ایک شخص کو پولیس کی موجودگی میں بری طرح تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ اس سے قبل 2023 میں پہلے فروری کے مہینے میں پنجاب میں ہی ننکانہ صاحب کے علاقہ میں مشتعل ہجوم نے توہین مذہب کے الزام کا سامنا کرنے والے ایک شخص کو پولیس کی حراست سے چھڑوا کر ہلاک کر دیا تھا۔ چند ماہ بعد اگست کے مہینے میں جڑاوالا میں توہین قرآن کے الزامات کے بعد مسیحی آبادیوں پر حملوں کے واقعات پیش آئے، جن میں مشتعل ہجوم نے 19 گرجا گھروں اور مسیحی عبادت گاہوں کے علاوہ 86 مکانات کو آگ لگائی اور ان میں توڑ پھوڑ کی تھی۔ پرتشدد ہجوم کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سے منسلک ماہین احمد کا کہنا تھا کہ جب آپ ہجوم کا حصہ بن جائیں تو آپ کی انفرادی پہچان تو ختم ہوتی ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی آپ کی سوچنے سمجھنے کی انفرادی صلاحیت بھی دب جاتی ہے۔ آپ وہی کرتے ہیں جو ہجوم کرتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ملک میں لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالتوں پر یقین نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی قانون ہاتھ میں لیں اور فوری انصاف فراہم کرنے کی صلاحیت رکھیں۔ ایسے لوگ جانتے ہیں کہ ہجوم میں ان کی اور ان کے فعل کی پہچان اب ختم ہو گئی ہے، اس لیے انہیں علم ہے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ دوسری جانب وہ سمجھتی ہیں کہ اس معاملے میں قانون میں سقم بھی موجود ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ تو مر گیا اور اب قتل کا مقدمہ ہوگا، اگر زخمی ہوا تو اس سے متعلق مقدمہ ہوگا، مگر آپ ایک پرتشدد ہجوم کا حصہ بنے، اس پر سزا نہیں ملتی۔